تو یہ جو آیت شریفہ اور آگے کی باتیں آ رہی ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں پر ادخلو اللہ کی اطاعت پیروی میں پورے داخل ہو جاؤ، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ دوسرا جو حکم دے رہے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ تو اب اس ساری باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پیروی فرما برداری میں پورے اسی وقت داخل ہو سکتے ہیں جب ہم شیطان یا شیطانی ذہنیت کے لوگوں سے کی مخالفت کریں گے، شیطان سے بھی بچیں گے اور شیطان کی ذریت اور شیطان کی ذہنیت رکھنے والے شیطان کے چیلوں سے بھی بچیں گے، تب ہی کہیں ہم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پیروی میں پورے طور پر داخل ہونے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ذات کی کل بات، ساری باتیں، احکامات، پیشین گوئیاں، ان ساری چیزوں میں ماننے میں اگر شیطانی ذہنیت، لاجک، قیاس وغیرہ کو لائیں گے تو پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، سر تسلیم خم کر دینا، سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی قبول کر لینا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے 600 سال پہلے مہدی کی بعثت کا جو سبجیکٹ ہے وہ طے ہو چکا، ڈیسائیڈ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ لا تعداد معجزات، حضرت سید محمد جون پوری مہدی باؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ میں لا تعداد معجزات آن دی اسپاٹ، آن ڈیمانڈ سب ہو گئے۔ مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کے دفن سے پہلے بھی ظاہری طور پر دفن کرنے کے وقت کا وہ بھی معجزہ ہو گیا، 20 سال کے بعد، پورے 20 سال کے بعد شہادت مخصوصہ کا واقعہ وہ بھی ہو گیا، سب ہو گیا، سب طے ہو گیا۔ تو اب پھر اس کے بعد ذات اور ذات کی ہر بات ثابت ہو گئی، ڈیسائیڈ ہو گئی۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ صرف فالو کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ کرنا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک 4 مصرے حضرت طالب قرنی صاحب مرحوم کے بہترین ہے، بڑے نفیس انداز میں آپ رکھتے ہیں، بتا دیتا ہوں، جس سے مہدی کا مرتبہ، رتبہ، درجہ، مقام، ساری چیزیں آ رہی ہے۔ گھرانہ جو محمد کا ہے مہدی کا گھرانہ ہے، گھرانہ جو محمد کا ہے مہدی کا گھرانہ ہے، زمانہ نیا ہے لیکن وہی منظر پرانا ہے۔ جو طائر اڑ چکے ہیں دین مہدی کے درختوں سے، طائر پرندے کو کہتے ہیں، پرندے کو طائر کہتے ہیں، برڈز کو، جو طائر اڑ چکے ہیں دین مہدی کے درختوں سے، بہت کمزور شاخوں پر اب ان کا آشیانہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو مڑتے تھے کہاں گئے، یہاں جا رہے ہیں، ایسی جگہ گئے، ڈیٹیل میں جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، نام رکھ لیے ہیں نومانود فرقے، باطل ایسے بدترین عقیدے ہیں۔ تیسرا ہے بڑا اچھی بات کہ رموز ہمسری اس پر کبھی کھلتے نہیں جس نے، رموز ہمسری اس پر کبھی کھلتے نہیں جس نے محمد ہی کو سمجھا ہے، نہ مہدی ہی کو جانا ہے۔ میرے الفاظ عشق سے خالی نہیں طالب، میرے الفاظ عشق سے خالی نہیں طالب کہ پوری نعت میں اظہار میرا والہانہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس پاکیزہ قوم میں رکھا ہے، سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی، طے ہو گئی، کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہم کو صرف بلائنڈلی فالو کرنا ہے، صحیح صحبتوں میں رہنا ہے، اولاد کو صحیح تربیت دینا ہے، تعلیم صحیح دینا ہے، اور یہ فتنوں سے بچانا ہے، یہ لچے لفنگوں سے بچانا ہے، شیطان کے یہ چیلے اور ذریات سے ناجائز سے بچانا ہے۔ یہ گمراہ کر رہے ہیں جن کو وضو، نماز کے روزوں کی اہمیت، فضیلت کی باتیں معلوم نہیں ہیں، ان کو ہم سر ٹاپ کلاس باتیں، گریجویشن کی، جو بچہ ابھی سلیٹ لے کر اے فار ایپل، بی فار بال بولنے والا، اس کو بتا رہی ہے، مس ہو جاتا، انہیں مس کیریج ہو جاتا، اس کا چلے جاتا سب تیرا، تو بچاؤ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مرتدین وغیرہ کہتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، بزرگان دین بھی ثبوت دیتے رہے، تحریرات دیے، بتایا کہ ہم بھی کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں۔ بھائی تم کو کہیں کچھ چرو ستری، تم کو کہیں کچھ چرکا لگ رہا ہے، تم نہیں مانتے، نہ کو مانو، ہم سر نہیں مانتے، نہ کو مانو، جاؤ گڑے میں جاؤ، تمہارے کو کیا کرنا۔ ابن سیرین ہمارے مقتدا ہیں، خواجہ اجمیری ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت آجو خطال ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان لوگوں کی بات مانتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مہدی ہم سر ہے، ہم مانتے ہیں، نہیں مانتے، جاؤ۔ تم کو جب بھٹک گئے، بھگوڑے بن گئے، غدار ہو گئے تو پھر کیا کریں؟ اب دیکھیے جو بھٹکا تو کیا کرا، عبادتیں چھوڑ دیا، شیطان چھوڑ کے اس کے بعد کیا کرا، اللہ سے چیلنج کر دیا، میں تیرے پورے بندوں کو بھٹکاتا ہوں۔ اب بھٹکانے میں لگے، اب جو مرتد ہو گئے، چلے گئے نا بھائی، جاؤ نا تم جہاں پر گئے۔ اب جن کے پاس گئے ہیں، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم پر کفر کا فتویٰ لگانے والے دنیا داروں، چاپلوسی کرنے والوں، دربار کے تم پجاری ہو، دنیا پرستو، ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، تم کو کہاں سے اتھارٹی ملی؟ تم نبی کو نعوذ باللہ مردہ بولنے والے بدبخت ہو، تم نعوذ باللہ نبی کی نورانیت کے منکر ہیں، نعوذ باللہ تم نبی کے علم غیب کے منکر ہیں،
तुम नबी को क्या कुछ नहीं कहते, गुस्ताखी करते हैं। ऐसे ऐसे बातिल फिरके हैं जिनका ओढ़ना बिछोड़ना नबी की बेअदबी है, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। कानों से खून टपक जाना, ऐसी बातें हैं, आप देख लीजिए। इतने बेभरेपने से नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। तो अब ये ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे लोगों के ताल्लुक से सोचना, हमको किसके ताल्लुक से सोचना है? हम हमारे ताल्लुक, हमारा जो अकीदे हैं हम डंके की चोट पे कहेंगे, हम जो मानना है मानेंगे, जो मर्तबे अल्लाह ने दिया है वो मर्तबों को हम मानेंगे। तुम नहीं मानते मत मानो, तुम्हारी मर्जी, तुम जहां जाते जाओ। आजकल तो एक्स मुस्लिम का फैशन चला है। 2014 के बाद ज्यादा हुआ, पहले भी थे, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन, ऐसे बहुत सारे थे, अब तो बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। अब वो लोग क्या करते हैं आप देख लीजिए कि एक्स मुस्लिम उन दुश्मनाने इस्लाम के बीच में, पैगंबर इस्लाम के दुश्मनों के बीच में बैठकर उनसे ज्यादा गाली गलौज करते हैं। तो वैसे ही ये जो एक्स महदवी है ना, एक्स बड़ा भयानक तजुर्बा होता है। एक्स जो होते हैं, पुरानी यादें बहुत सताती, मेरी एक को एक्स छोड़ के चले गई, मेरे को एक्स छोड़ दिया, ये जो पुरानी यादें ऐसा सताते हैं, हाथ मलते रहते हैं, नींद उड़ जाती, खाना पीना सब छूट जाता। तो ये जो एक्स महदवी है, इनको भी यहाँ की चीजें बहुत खटक रही, बड़े परेशान, कैसा कर। और वो भी देख लीजिए आप, किन की गोद में गए हैं, किन के पास गए हैं, जहां पर नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अब वो भी क्या करें, हजरत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान में गाली गलौज, गुस्ताखी करना। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ठंडे दिल से, कोल्ड होकर पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पप्पा को गाली दिया या तुम्हारी मम्मी को गाली दिया तो तुम बर्दाश्त कर दे, फिर तुम हमारे इमाम के ताल्लुक से आरात तुरात गाली गलौज कर रहे हैं। और ऐसे गाली गलौज करने वालों से कौम के जो मुनाफिकीन हैं और खासतौर पर मनसबों पर बैठे हुए, यारी दोस्ती दावत हाय फाय सब चल रहा है, ये कलेजा हमारा चीरे जाता, फट गया है कलेजा।